جب انسان فضول سوچتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ فضول وقت ہے، فضول دوست ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا انسان جس کی کتابوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے ایسے دوست بنائیے جو آپ کو ہمت زیادہ دیں۔ اپنے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیجئے جہاں پر آپ کو امیدیں ہی امیدیں دکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ کیا آپ خوش ہیں؟ کوئی بھی انسان اس دنیا میں آ کر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے۔ اگرچہ مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، انہیں تو اس دنیا میں کسی بھی حالت میں سکون نہیں مل سکتا، لیکن اگر آپ کسی کافر سے پوچھئے، کسی بھی اللہ کے نہ ماننے والے سے پوچھئے یا کسی بھی مذہب کے آدمی سے پوچھئے کہ کیا اسے اس دنیا میں سکون ہے، کیا اسے اس دنیا میں پریشانیاں نہیں ہیں، تو کوئی بھی شخص آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ جس طرح کی وہ اپنی دنیا یہاں بنانا چاہتا ہے ایسا اسے لگ رہا ہے کہ اس کی دنیا بن پائے گی۔ گویا کہ ہر ایک انسان اس دنیا میں پریشانی سے گزر رہا ہے۔ پریشانی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ یہ کہ انسان جب اپنا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، اس کی توقعات، اس کے رزلٹس کی امید کرتا ہے، اور جب اسے وہ رزلٹس نہیں ملتے تو انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ ڈپریشن میں جانے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ انسان کا اس دنیا سے ایسی امیدیں لگانا ہے جو اس دنیا میں پوری ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے خاص کر کے ارشاد فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر ایک مشکل کے بعد آسانیاں ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کے باوجود اسے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن پریشانیوں کے بعد اسے آسانیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتا ہے اس کا سارا بدلہ اسے اس دنیا میں نہیں دیا جاتا، بلکہ کچھ ریوارڈ، کچھ رزلٹس جو ہیں اس کے لیے آخرت میں بچا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جس طرح کا بھی اپنا مائنڈ سیٹ بناتا ہے اس کی وجہ سے اس کو پریشانیاں بھی پہنچتی ہیں، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انسان کو خوشیاں بھی پہنچتی ہیں۔ دیکھیے انسان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں انہیں انسان کو دیکھنا چاہیے آیا یہ میرا انوائرمنٹ کیسا بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہر وقت پریشانی 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 کے الفاظ بتاتے ہیں، پریشانی کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ کے دماغ میں بار بار یہی سبق دہرایا جاتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، تو واقعی انسان پریشانی میں رہے گا اور ڈپریشن کا شکار رہے گا۔ انسان کو اپنا انوائرمنٹ دیکھنا چاہیے، اپنے فرینڈس دیکھنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہر وقت آپ کو صرف ناکامیاں ہی ناکامیاں گنواتے رہتے ہیں، آپ تو پریشان ہوں گے، انسان تو ڈپریشن میں جائے گا۔ ویسے ہی اگر ایک انسان کے چاروں طرف ایسے دوست ہیں جو اس انسان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، تو انسان مایوسی سے نکل کر ایک امید کی طرف آ جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر ہم ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک نیچرل سسٹم بنایا ہوا ہے۔ وہ نیچرل سسٹم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی تاکہ ہر انسان جو دنیا داری میں پریشان ہو رہا ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے میرے دربار میں آئے اور میرے سامنے اپنا سر جھکائے اور مجھ سے مانگے جو کمیاں رہ چکی ہیں۔ جب انسان اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، اللہ سے اپنی ساری امیدیں شیئر کرے گا، تو اللہ رب العزت اس انسان کی ہر ایک امید کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا میں رہتا ہے، انسان کئی سارے کام ایسے کرتا ہے کہ جن سے انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان سوچنے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی ایسا انسان سب سے زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے جس کے پاس وقت بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے وقت کو فضول سوچنے میں ضائع کرتا ہے،
جب انسان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، فضول سوچنے کے لیے وقت ہے، فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، فضول قسم کی سوشل میڈیا سائٹس پر اسے جانے کی عادت ہے، فضول قسم کے ویڈیوز دیکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں قسم کی رنگ رلیوں کی دنیا دیکھ کر تو انسان تو سوچ میں پڑے گا، اور وہ بھی آرام سے، جب انسان کے پاس آلریڈی کچھ نہیں ہے اور وہ ایک حسین دنیا دیکھتا چلا جا رہا ہے جس کی اس نے کوئی توقع بھی نہیں کی ہے، تو وہ ڈپریشن میں تو جائے گا۔ خاص کر کے انسان کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اپنے ہر لمحے کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا چاہیے، مصروف کرنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکے اور برے خیالات اور بری سوچوں سے نکل سکے۔ دیکھیے، اسے ہم اپنے ہر ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اگر ایک انسان صبح فجر کی نماز پڑھ کر شام تک فضول بیٹھا ہوا ہے کہ اسے شام کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے اپنا دن کس طرح سے گزارا، تو یاد رکھیے ایسا بیکار قسم کا انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو جب فجر پر انسان اٹھے، فوراً اپنے دن کی پلاننگ ایسے کرے کہ آج دن بھر مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ اگر یہ پوری کی پوری لسٹ آج کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اس سوچ میں اگر انسان اپنا دن گزارتا ہے کہ میرا دن پورا کا پورا بہتر طریقے کے ساتھ گزرے، تو یاد رکھیے اسے کبھی بھی کوئی فرصت نہیں ملے گی کہ وہ فضول سوچے۔ جب انسان فضول سوچتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ فضول وقت ہے، فضول دوست ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا انسان جس کی کتابوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اپنے ایسے دوست بنائیے جو آپ کو ہمت زیادہ دیں۔ اپنے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیجیے جہاں پر آپ کو امیدیں ہی امیدیں دکھیں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کر دیجیے جو لوگ آپ کو ہمت دیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے جہاں پر ہر ایک طرح کی پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان سے نکلنے کا آخری حل یہی ہے کہ نمازیں انسان پڑھتا رہے اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مصروف عمل